السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے پایا تخت میں رات کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سیمول بازار کے اندر وہ اپنی بگی دوڑا رہا ہوتا ہے اور خلیل خالد بھی اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ سیمول خلیل خالد پر فائر کرتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے خلیل خالد اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تو وہ نوٹوں کی بوری سے کچھ نوٹ نکال کر باہر پھینکتا ہے۔ بازار میں پیدل چلنے والے لوگ نوٹوں کو دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس طرح لوگ افراتفری میں پٹ جاتے ہیں اور خلیل خالد کا راستہ رکنے لگتا ہے۔ جب تک وہ ہجوم سے نکلتے ہیں بگی نکل چکی ہوتی ہے۔ خلیل واپس مڑ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ رک جاؤ اور کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو پیسے ہیں یہ عثمانی بینک سے چرائے گئے ہیں، یہ رقم حکومت کی ہے۔ عثمانی سلطنت کے شہری کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ اس کے جب بعد پایا تخت کے لوگوں کی ایمانداری دیکھیے، تمام پکڑے گئے پیسے ایک بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں پیچھے سے تتار اور عثمان بھی پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان بتاتا ہے کہ چچا انہوں نے تحسین پاشا کو یرغمال بنا لیا تھا اور مجبوراً ہمیں مارکو کو چھوڑنا پڑا۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھے بھی پیسے کو چھوڑنا پڑا۔ پیچھے کھڑے پایا تخت کے لوگ بہت ہی ایمانداری سے تمام رقم ایک ٹوکری میں ڈالتے جا رہے ہوتے ہیں۔ سب لوگ پیسے ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسری طرف شہناز نے میٹنگ طلب کر رکھی ہوتی ہے۔ میٹنگ میں موجود تمام لوگوں نے لال چوکا پہنا ہوتا ہے۔ شہناز میزبانی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم پورا تخت کو گھیر لیں گے، ہم نوجوانوں کو بھٹکائیں گے، ہم یہاں کے معزز لوگوں کو بدنام کریں گے۔ جب وہ یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک شخص تمام لوگوں کے گلاسوں سے کچھ جام اپنے پیالے میں اکٹھا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ باری باری سب کے پاس جاتا ہے اور اس میں سے کچھ شراب پیالے میں ڈالے جا رہے ہوتے ہیں۔ شہناز مزید کہتی ہے کہ ہم ہر طرح کی عیاشیں اور شاندار فیشن متعارف کرائیں گے اور لوگوں سے ان کا پیسہ فضول خرچیوں میں خرچ کروا دیں گے۔ ہم مزدوروں کو اپنے مالکوں کے خلاف بھڑکائیں گے، ہم مظاہرے اور ہنگامے کروائیں گے، ہم پرتعش طرز زندگی کو عام کریں گے، ہم پایا تخت کو تکالیف، غربت اور مصائب میں غرق کر دیں گے۔ اس کے بعد جام کو اکٹھا کر کے پیالے کو ستار کے درمیان رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد شہناز اپنی مخصوص زبان میں تمام لوگوں کے ذمہ کام لگاتی ہے جسے پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں سے سلطان عبدالحمید کے خلاف باقاعدہ طور پر شیطانی کھیل کا آغاز کر دیا جاتا ہے اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہر بڑے چھوٹے، ہر نیچ اوپر سب کو ورگلایا جاتا ہے اور حکومت کے خلاف کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان ریکارڈنگ والے کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے۔ سلطان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے روسی سفارت خانے میں کیا سنا؟ وہ بتاتا ہے کہ سلطان وامر افندی سفیر کے کمرے میں ہے، اب کسی نے انہیں کعوہ دیا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ بیٹا کیا وامر افندی کمرے میں اکیلے ہیں؟ سپاہی بتاتا ہے کہ جس نے کعوہ دیا وہ چلا گیا، اب اور کوئی آواز نہیں آ رہی، وہ ضرور اکیلے ہوں گے۔ اس کے بعد سلطان اپنے انجینئر کو کہتے ہیں کہ کیا ہم روسی سفارت خانے میں مین لائن سے بغیر ایک کال کر سکتے ہیں؟ انجینئر کہتا ہے کہ جی بالکل، ہم کر سکتے ہیں۔ وہ کچھ تاروں کو مخصوص جگہوں پر بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد روسی سفارت خانے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ روسی سفارت خانے کا ٹیلی فون بجتا ہے۔ وامر افندی اکیلے ہوتے ہیں تو وہ فون ریسیو کرتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں آپ نے جو کچھ کیا اس سے آپ بے گناہ ثابت ہو گئے اور ہمیں بھی ایک بڑی مصیبت سے نکال دیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ روسی سفارت خانے سے پناہ مانگیں اور وہیں رہیں۔ بتائیے کہ وہ آپ کو کہاں رکھیں گے؟ وامر کہتا ہے کہ وہ روسی سفارت خانے کے سامنے ایک کمرے کا انتظام کر رہے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں تو پھر ہمارے حکم کا انتظار کریں۔ جب ہم دوبارہ آپ سے بات کریں گے تو آپ سمجھ جائیے گا، ہم پھر فون پر بات کریں گے۔ جب تک ہم منظم ہو جاتے ہیں آپ پناہ کی درخواست کر دیں۔ آپ وہیں پر رہیں، ہم جب چاہیں گے جس وقت چاہیں گے ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ وامر افندی ہمیں تم پر فخر ہے۔ وامر کہتا ہے کہ جی سلطان، یہ تو میرا فرض تھا، یہ میرے اوپر الزام تھا، میں نے وہ الزام دھو دیا ہے۔ آپ چاہیں تو آپ دوبارہ مجھ پر اعتبار کر سکتے ہیں۔ سلطان لائن ڈراپ کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب روسی سفارت خانے میں ہمارا جاسوس موجود ہے۔ اتنے میں تحسین پاشا وہاں آتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کامیاب ہوئے ہوں گے۔ تحسین پاشا کہتے ہیں کہ سلطان، ہم نے دیر کر دی اور خلیل آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ زیتو پاشا کے پاس کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں تو پھر پہلے زیتو پاشا سے ملتے ہیں۔ دوسری طرف شہناز میٹنگ ختم کر چکی ہوتی ہے۔ مسٹر نسیم کہتا ہے کہ ریڈ سلطان اپنے محل میں تمہاری میزبانی کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ تم اس کھیل کو تمام کرو گی۔
شہناز کہتی ہے کہ افضل حمید کا کھیل بہت لمبا چلا ہے، شاید درخت کو اکھاڑنے سے پہلے ہم ایک ایک کر کے اس کی ٹہنیوں کو توڑیں گے۔ شہناز کے ساتھ بیٹھی لڑکی کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ پتے تو گرنا شروع ہو گئے ہیں اور مسنک ملک محل سے جا چکی ہے۔ شہناز کہتی ہے کہ افضل حمید کو صدمہ اپنی بہوؤں کے جانے سے نہیں، بیٹوں کے جانے سے ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ محمد سلیم کو اپنے باپ کا مخالف بننا ہوگا۔ لڑکی کہتی ہے کہ بیدار سلطان کا کیا ہوگا؟ شہناز کہتی ہے کہ وہ بیچاری خاندان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گی۔ شہناز نسیم سے کہتی ہے کہ کیا تم نے فیشن کے میگزین چھاپے ہیں؟ نسیم کہتا ہے کہ جی میں نے انہیں چھاپ دیا ہے اور پایا تخت میں مفت لوگوں میں بانٹ دیا ہے۔ شہناز کہتی ہے کہ محل میں رہنے والے لوگوں کو بھی دیا ہے۔ یہ فیشن نامی چیز معاشرے کے لیے اصل میں زہر قاتل ہے اور ہم نے یہ زہر پایا تخت کی رگوں میں ڈال دیا ہے۔ دوستو، ہم انہیں یہاں ایک نقلی جنت دکھائیں گے۔ ہم ایک بہت ہی بڑی تشبیہ بنائیں گے۔ لوگ اپنی ایک ایک پائی کے لیے خوبصورت دکھنے کے لیے فیشن پر خرچہ کریں گے۔ کپڑے پہننے کی بجائے نمائش کریں گے۔ وہ اپنے کپڑوں سے ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں گے۔ کسی کو یقین نہیں ہوگا کہ فیشن کے کچھ میگزین پایا تخت کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ شہناز کہتی ہے بارود سے کچھ نہیں ہو پایا، میں یہ کر کے دکھاؤں گی۔ دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ کیا رنگ دکھاتی ہے۔ تو دوسری طرف نعیمہ سلطان بھی وہ فیشن کے میگزین دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سلطان اپنے دربار میں تشریف لاتے ہیں۔ زیتو پاشا بتاتے ہیں کہ سلطان ہم ریوال کی میٹنگ کے بارے میں ہونے والے کام پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک خبر سنی ہے کہ انگریز اور روسی عہدیدار ریوال کے لیے جا رہے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں لگتا ہے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اگر شہنشاہوں سے پہلے عہدیدار مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملاقات سے پہلے اپنے مسائل سلجھانا چاہتے ہیں۔ سلطان تحسین پاشا سے پوچھتے ہیں کہ کیا ٹائم ہوا ہے؟ تحسین گھڑی دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ گھڑی 7 پر ہے اور اس کا مطلب ہے رات کے 2 بج رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان حکم دیتے ہیں کہ تنظیمات مخصوصہ کے تمام پاشوں کو بلائیے۔ تحسین پاشا کہتے ہیں کہ اس وقت میرے سلطان کیسے بلوائیں؟ سلطان فرماتے ہیں یہ سب کے سونے کا وقت ہے، لیکن جنہیں پایا تخت کی فکر ہے وہ نہیں سوتے۔ پاشا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد سلطان اپنے خفیہ کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں جہاں خلیل خالد منتظر ہوتے ہیں سلطان کے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ہم نے تحسین پاشا سے سنا ہے کہ ہم نے دیر کر دی۔ خلیل کہتے ہیں کہ جی بدقسمتی سے سلطان، انہوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے ڈاکہ ڈالا، ہم پیسے کا صرف تھیلا بچا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں فی الحال بینک بند ہے کیونکہ ابھی چھٹی ہے، لیکن اگر ہم عثمانی بینک میں دوبارہ پیسہ نہیں ڈال سکے تو ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا۔ خلیل کہتے ہیں کہ میں معاملے کو سمجھ رہا ہوں سلطان، ہم پیسہ برآمد کر لیں گے، لیکن ایک اور بات ہے، جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا اور جنہوں نے قیدی چھڑوائے وہ ایک ہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہوا ہے لگتا ہے ایک ہی جگہ سے ہوا ہے۔ ان کے پیچھے ایک ہی کار فرما ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تنظیم میں ویسے ہی تو نہیں رکھا، حتیٰ کہ اس تنظیم کے بارے میں تحسین پاشا کو بھی ابھی پتہ چلا ہے۔ اس کے بعد تحسین پاشا کے کوٹ پر عدد کا بیج لگا دیا جاتا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے ایک بہت طاقتور تنظیم ہے۔ ہمیں کونیا جانے کو ویسے ہی تو نہیں کہا تھا، وہ ہر صورت حال کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ ایک ترک ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ کافر اپنی گھٹیا چالوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم اپنے ایمان سے۔ اس کے بعد سلطان تحسین پاشا سے ایک خط کو نکالتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا کام کتنا مشکل ہے تو اس دستاویزات کو پڑھیں، آپ کے لیے پڑھنا ہی کافی ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں 3 جنگیں کرانا ہوں گی۔ خلیل دستاویز کو پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں 3 جنگیں کرانا ہوں گی۔ مذہبی نظام کو کمزور کرنے کے لیے ہمیں کمیونزم کو عام کرنا ہوگا۔ دوسری طرف دربار کے باہر تمام پاشا آ چکے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ آلو پاشا سے پوچھتے ہیں کہ سلطان نے ہمیں آدھی رات کو کیوں بلوایا ہے؟ آلو پاشا کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ مجھے پتہ ہے، آپ نے مجھے باتیں کرتے ہوئے کبھی سنا ہے کہ میں نے کسی اور کی جگہ کی ہوئی بات کسی اور کو بتائی ہو؟ آپ نے سوچا کیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گا؟ محمود پاشا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پاشا، ہم سب ابھی بھی جاگے ہیں، دیکھیں ہم سب کی آنکھیں ابھی تک پوری طرح کھلی نہیں ہیں۔
اس کے بعد تمام پاشا سلطان کے دربار میں جاتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ آپ کو جگا کر اچھا نہیں لگا۔ ان میں سے ایک پاشا کہتے ہیں کہ سلطان آپ ہر رات اسی طرح سے تو کرتے ہیں، ہمیں رات کو بھی آپ کے ساتھ کام کر کے خوشی ہوگی، چاہے وہ ایک رات کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ سلطان فرماتے ہیں کہ مجھے خوشی نہیں ہوئی، میرے پاس ایک اہم خبر ہے، میں نے تنظیمات مخصوصہ کو آدھی رات کو اسی وجہ سے بلایا ہے، وہ بہت قریب ہے، وہ اپنے ظلم کے ہاتھ تھوڑے سے کافی عرصے سے ہمیں پیٹتے آ رہے ہیں۔ وہ اس عظیم ملک کو جو کہ انسانیت اور غریبوں کی آخری امید ہے، اسے برباد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن ہم نے سب کو پیٹنے کا موقع نہیں دینا۔ سلطان مزید فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو فری میسن تنظیم کے ایک شخص کا خط سنواتے ہیں جس میں ان کے نئے اہداف کو لکھا گیا ہے۔ یہ خط سالوں پہلے لکھا گیا تھا۔ تحسین پاشا پڑھ کے سنائیے۔ تحسین پاشا پڑھتے ہیں کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہمیں 3 جنگیں کرانا ہوں گی تاکہ ہم روسی سیزر کو کمزور کر سکیں اور لادینیت کو عام کر سکیں، کمیونزم کو۔ اپنے جاسوسوں کے ذریعے برطانیہ اور جرمنی کے درمیان تلخیوں کو ہوا دے کر ہم جنگ کا سامان پیدا کرتے جائیں گے، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد ہم کمیونسٹ نظام بنانا ہوگا، چونکہ اتنا مضبوط ہوگا کہ ہم تمام سلطنت کو ختم کر سکیں گے اور مذہبی نظام کو بھی کمزور کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہمیں دوسری جنگ عظیم کروانی ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں صہیونیوں اور وسطیت کے پیروکاروں کے درمیان تنازع کھڑا کرنا ہوگا، جو کہ ایک جنگ پر مبنی ہوگا۔ وسطیت کے پیروکار، جنہیں نازی کہا جائے گا، انہیں برباد کر دیا جائے گا، اور جنگ کے بعد فلسطین ایک صہیونی سیاست قائم کی جائے گی۔ اس کے بعد تیسری جنگ عظیم چھیڑنے کے لیے ہمیں اسلام کے لیڈروں اور صہیونیوں کے درمیان ان کے تنازعات کی وجہ سے اپنے جاسوسوں کے ذریعے جنگ کروانا ہوگی، اور اس افراتفری میں ہم دوسری اقوام کو بھی جسمانی، اخلاقی، ذہنی اور معاشی طور پر برباد کر دیں گے۔ تیسری جنگ عظیم اسلام اور یہودیوں کے بیچ ہوگی، اور یہ جنگ اس طرح سے لڑائی جائے گی کہ مسلمان اور اسرائیلی ریاست ایک دوسرے کو برباد کر دیں گے۔ اس کے بعد سلطان فرماتے ہیں انہوں نے آنے والے 100 سالوں کا منصوبہ لکھا ہوا ہے پاشا، ہمارا مقصد ایسا ہونا چاہیے جس سے ہم اسے روک سکیں۔ میں خوش ہو رہا ہوں دونوں ریاستوں کے عہدیدار روال میں ملاقات کر رہے ہیں، جلد ہی روس اور برطانیہ بھی اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں گے، وہ سلطنت عثمانیہ کو آپس میں بانٹنے کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ سلطان پوچھتے ہیں کہ پاشا کیا مٹی تیار ہے؟ یہ سن کر تمام پاشا ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ جب بوائی کا موسم آ جاتا ہے تو پھر کسان کسی سے پوچھتا نہیں ہے پاشا، وہ بیج ڈھونڈتا ہے، ایک بیج بھی کافی ہوتا ہے پاشا۔ اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ روس کے ساتھ ہمارے تمام معاملات ٹھیک کریں گے، آپ آج پوری رات کام کریں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کل پورا دن روس کے ساتھ معاملات سلجھائیں، ہمیں ہر حال میں روس کے ساتھ حالات بہتر کرنے ہوں گے، روس کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے آپ پوری طرح کوشش کریں۔ دوسری طرف خلیل خالد نے بھی اپنا کام جاری رکھا ہوتا ہے، وہ اپنے جانشاروں کو کہتے ہیں کہ ملک کا پیسہ چوری ہو گیا ہے۔ تتار کہتا ہے کہ اگر اس لڑکے نے میری بات سنی ہوتی تو ہم نے انہیں کال کوٹری میں بند کر دیا ہوتا۔ خلیل کہتے ہیں کہ اس میں صرف عثمان کی غلطی ہے۔ تتار کہتا ہے کہ نہیں جناب، اس میں ہم سب کی غلطی ہے۔ خلیل کہتے ہیں کہ عثمانی بینک خالی پڑا ہے، ہمیں بینک کے دوبارہ کھلنے سے پہلے رقم لانا ہوگی۔ جزار کہتا ہے تو تتار پتہ لگائے گا کہ وہ کہاں ہیں، ہم چھاپہ ماریں گے۔ تتار کہتا ہے کہ وہ اتنے سارے پیسے کے ساتھ اس شہر میں ہی رہیں گے، ہمیں انہیں پہاڑوں میں تلاش کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں بلکہ ایک شکاری کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد خلیل خالد باہر جا کر ایک بیلچہ لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، میں گارو کو ڈھونڈ لوں گا۔ دوسری طرف سیموئل گارو اور دارالنشان کو دکھایا جاتا ہے۔ گارو کہتا ہے کہ چلو پیسے کو بانٹتے ہیں اور اپنے اپنے راستے ہوتے ہیں۔ سیموئل کہتا ہے کہ ہم کہیں نہیں جا رہے اور نہ ہی ہم پیسے کو بانٹیں گے۔ خانم خاتون کہتی ہے کہ کیا مطلب، کیا میں نے بیکار میں اپنی جان جوکھم میں ڈالی تھی؟ جلدی سے پیسہ بانٹو۔ گارو بھی کہتا ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ سیموئل کہتا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم دونوں ہی اپنا حصہ کھو بیٹھو گے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اتنا سارا پیسہ لے کر پایا تخت میں رہ پاؤ گے؟ نشان کہتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، کیا ہم اسے بیکار میں چرا رہے ہیں؟ سیموئل کہتا ہے کہ ہم پیسے کو لندن لے کر جائیں گے، تمہارے حصے کی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے گی، جن لوگوں نے ہمیں یہ کام سونپا ہے ان کا بھی حصہ ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھو۔
وہ کہتے ہیں کہ لندن سے ہمیں یہ رقم کیسے مل گئی؟ دوران کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، تمہیں لندن نہیں جانا پڑے گا، تم نشان سے شادی کر لو، یہ تمہارا حصہ لے گا۔ انو اپنی کلاڑی دوران کو مارتی ہے اور دونوں میں تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ سامعین کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لڑو مت، اگر ہم نے کچھ عرصے تک ایک دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا تو ہر ایک کو ایک دوسرے کا حصہ مل جائے گا۔ سیموئل کہتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ ناظرین، یہ قصہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔